عمران خان صاحب جو ہیں یہ ملبہ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب واضح الفاظ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمارا اس بیک ڈور ڈپلومیسی سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو آنے والے دنوں میں کشمیر کے محاذ پہ بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس کو پاکستان کی داخلی سیاست میں بھی کشمیر کے معاملے پہ بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ ایک طویل عرصے کے بعد خارجی اور داخلی محاذ پر دوبارہ گرم ہونے والا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سال فروری 2021 میں پاکستان اور بھارت نے لائن آف کنٹرول پر ایک سیز فائر کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ جو ہے یہ دونوں ممالک کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کے درمیان انگیجمنٹ کا نتیجہ تھا، لیکن اس کے پیچھے جو کہانی تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، اس نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے ساتھ رابطہ کیا، اور ان روابط میں انڈیا کی طرف سے یہ رپورٹڈلی کہا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ چاہتے ہیں اور تمام ایشوز پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر جو ISI کے سربراہ ہیں جنرل فیض حمید صاحب، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ بات بتائی۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان سے بات کی، اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اپروول سے انڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ شروع ہوئی، اور اس انگیجمنٹ کا نتیجہ جو ہے وہ سیز فائر کے معاہدے کی صورت میں نکلا۔ اب یہ جو معاہدہ ہے اس کے لیے انڈین میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے یہ دعوے کیے کہ جناب اس میں جو UAE ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر کا یا ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن بھارت اور پاکستان کے جو اعلیٰ سطحی ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، UAE کا کوئی اس میں کردار نہیں تھا، وہ صرف اور صرف اس کا کردار یہ تھا کہ اس کی جگہ استعمال ہو رہی تھی۔ 1 یا 2 میٹنگز جو ہیں وہ UAE میں ہوئی تھی۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ UAE جو ہے وہ اس میں فیسیلیٹیٹر نہیں ہے، یہ پاکستان اور بھارت براہ راست ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ اب جب یہ مذاکرات ہو گئے اور سیز فائر ہو گیا تو اس کے بعد عام تاثر یہ ہے کہ مارچ، اپریل اور مئی، یہ جو 3 مہینے ہیں اس میں ہندوستان کی طرف سے کوئی سیز فائر وائلیشن نہیں ہوئی، پاکستان کی طرف سے کوئی سیز فائر وائلیشن نہیں ہوئی۔ میں آپ کو انتہائی باوثوق ذرائع سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ فروری کے بعد مارچ اور اپریل کے 2 مہینے تھے، ان 2 مہینوں میں ہندوستانی فوج نے لائن آف کنٹرول کے مختلف مقامات پر کم از کم 20 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی وائلیشن کی۔ انہوں نے پاکستانی فوج پر حملہ نہیں کیا، پاکستانی فوج پر کو ٹارگٹ نہیں کیا، پاکستان کی سویلین آبادی کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن وہ پاکستانی فوج کو انہوں نے ڈسیو کرنے کی کوشش کی۔ 2-3 مرتبہ انہوں نے اس طرح کی فائرنگ کی کہ جیسے معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور پاکستان کی طرف سے رسپونڈ بیک کیا جائے گا، لیکن پاکستان نے رسپونڈ بیک نہیں کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مئی میں انہوں نے سیز فائر کی خود وائلیشن کی ہے، اور ان کی فوج جو ہے BSF جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے اندر آئی ہے پاکستانی کنٹرول کشمیر کے اندر آ کے، اور انہوں نے وہاں پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اور کیا انہوں نے کیا یہ کہ انڈین میڈیا میں یہ خبریں شائع کروائی کہ پاکستان نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کیا۔ یہ انڈین ایکسپریس میں یہ خبر انہوں نے شائع کروائی۔ تو یہ انہوں نے کیوں کیا؟ یہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کے خیال میں پاکستان بہت فائدہ اٹھا رہا ہے سیز فائر کے معاہدے کا، اور سیز فائر جن علاقوں میں ہوا ہے وہاں پر جو سویلین آبادی ہے اس کو بنکرز بنا کے دیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بھی دوبارہ بحال ہو گئی ہے۔ تو انڈیا نے تو ایک طرف سے اپنی طرف سے تو انہوں نے یہ ایک فراڈ کیا تھا، ایک ڈرامہ کیا تھا، لیکن پاکستان نے اس کو مجبور کیا کہ یہ سیز فائر معاہدہ چلتا رہے۔ تو اب انہوں نے وہ معاہدہ خود توڑ دیا۔ اب جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو معاہدہ ٹوٹنے کے بعد یہ جو ایک گڈ ول کریٹ ہوئی تھی ایک سو کالڈ قسم کی، وہ گڈ ول بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے اس کو اس سیز فائر معاہدے کے حوالے سے جو سوالات کیے گئے فارن آفس کے سپوکس پرسن کو، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں کہ جی بیک ڈور چینل سے کچھ بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ موحد یوسف صاحب بھی کہہ رہے تھے جی مجھے بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس سے بالکل اعلان لاطلقی کر دیا، انہوں نے کہا جی ہمارا بیک ڈور چینل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں انہوں نے اس کو ایک بڑا خوش آئند ایک معاہدہ قرار دیا، اور اس کا نام لیے بغیر انہوں نے مختلف تقریروں میں یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں ان کو اب مسئلہ کشمیر پر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور آگے جانا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر تو بات چیت ہی سے حل ہوگا، لیکن اس میں 2 معاملات ایسے ہیں
کہ جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کشمیریوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کا جو حل آئین پاکستان کے آرٹیکل 257 میں لکھا ہوا ہے, آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. اور آرٹیکل 257 جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کشمیریوں کو بھی اس میں شامل کریں گے اور استصواب رائے کریں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بیک ڈور چینل سے بات چیت ہو رہی تھی آئی ایس آئی اور را کے درمیان, کیا اس میں آرٹیکل 257 کا خیال رکھا گیا؟ تو اگر انہوں نے 370 معطل کر دیا تو کم از کم ہمیں تو 257 کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اب ایک اور بھی ایشو ہے, اور وہ ایشو یہ ہے کہ جولائی 2021 میں تقریباً 2 مہینے کے بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والا ہے. اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں یہ جو ساری صورتحال ہے جو 5 اگست 2019 کے بعد پیدا ہوئی, یہ ساری صورتحال اور پھر جو پاکستان نے فروری 2021 میں سیز فائر معاہدہ کیا, اس کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک ایشو بنا سکتے ہیں. تو تحریک انصاف جو ہے اس نے اپنی وہاں پہ باقاعدہ کمپین تو شروع نہیں کی, لیکن انہوں نے وہاں پہ جوڑ توڑ شروع کر دیا. مسلم لیگ نون نے باقاعدہ کمپین شروع کر دیا. پیپلز پارٹی بھی تیاری کر رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو پاکستان کی 2 بڑی اپوزیشن پارٹیز ہیں, وہ یہ جو بیک ڈور چینل سے ڈپلومیسی شروع ہوئی وہ اس کا ملبہ ڈالیں گے عمران خان پر, اور وہ اس کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں استعمال کریں گے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ ملبہ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب واضح الفاظ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمارا اس بیک ڈور ڈپلومیسی سے کوئی تعلق نہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہوئی تھی آئی ایس آئی اور را کے درمیان, اس پر ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ تو ابھی تک خاموش ہے. پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے اس نے اسے اعلان لا تلقی کر دیا ہے, اور جو دوسری سائڈ ہے اس نے ہندوستان کے ساتھ مل کے ایک سیز فائر معاہدہ کیا کنٹرول لائن کو, اس کو ہندوستان نے خود ہی توڑ دیا. تو بات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور دوسری طرف اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان سے بھی کانٹیکٹ کیا گیا, اور ان کو کہا گیا کہ جناب کشمیر کے مسئلے پہ ہم نے کنسنسس کرنا ہے اور آپ لوگوں سے بات چیت کرنی ہے. تو اس پر بھی اب جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے جی ہمیں تو نہیں پتہ, اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات اپوزیشن سے کس نے کی ہے. تو اس ایشو پر ہمیں سویلین حکومت جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی وجہ سے اس کے خیال میں ابھی قبل از وقت ہے ہندوستان کے ساتھ بات چیت شروع کرنا. تو وہ اس کو کریں گے جی جولائی 2021 کے الیکشن کے بعد. لیکن جو مقبوضہ کشمیر سے ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی ہی حیران کن ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی سیاسی قیادت جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ایکٹیو ہے, اور جس نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے لیکن اس میں کشمیریوں کو بھی شامل کرنا چاہیے, انہوں نے جب دیکھا کہ فروری 2021 میں پاکستان اور بھارت نے لائن آف کنٹرول پر خود ہی ایک سیز فائر کر لیا اور کشمیریوں کو اس سلسلے میں اعتماد میں نہیں لیا, تو اب انہوں نے بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی شروع کر دیا ہے. اور حریت کانفرنس کے جو دونوں گروپ ہیں انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ شروع کر دیا ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ اب اگر ہندوستان نے ان کو اپروچ کیا تو وہ بھی ہندوستان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیں گے. اگر پاکستان جو ہے وہ بیک ڈور چینل سے ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم تو اصل سٹیک ہولڈر ہیں. تو اگر آپ سوچیں کہ اگر آل پارٹیز حریت کانفرنس کی قیادت جو ہے وہ اگر ہندوستان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دے گی تو کیا پاکستان جو ہے وہ ان کو روک سکتا ہے؟ پاکستان تو روک ہی نہیں سکتا. اور وہ پھر یہ کہیں گے ہندوستان سے کہ جناب آپ 370 ختم کریں اور 35A جو آپ نے ختم کیا اس کو آپ بحال کریں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ بیک ڈور چینل کے ذریعے مذاکرات شروع کیے تھے, اس مذاکرات کے نتیجے میں جو مقبوضہ کشمیر میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی قیادت ہے وہ بھی آنے والے وقت میں کسی موقع پر وہ بھی ہندوستان کے ساتھ بات چیت پر راضی ہو جائیں, اور جب وہ بات چیت پر راضی ہو جائیں گے تو پھر پاکستان کے پاس کیا رہ جائے گا. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں کچھ انٹرنیشنل پاورز بھی انٹرسٹ لے رہی ہیں, اور ان کی طرف سے بھی APHC کی قیادت کو براہ راست اپروچ کیا جا رہا ہے. اور آئیڈیل سولوشن تو یہ ہوگا کہ پاکستان, ہندوستان اور کشمیری قیادت یہ تینوں جو ہیں یہ ایک سہ فری کی مذاکرات شروع کریں. مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ تو یہ ہے, لیکن اب کیونکہ پاکستان اور بھارت جو ہیں انہوں نے براہ راست ایک دوسرے کو انگیج کیا اور کشمیریوں کو اس میں شامل نہیں کیا, تو اب ہندوستان کو موقع مل گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو اور پاکستان کو آپس میں ڈیوائڈ کرے. اور کبھی وہ پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کرتا ہے, اور اب اس کا منصوبہ یہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کرے گا,
اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر پاکستان اور کشمیری جو ہیں ان کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ جو چیلنج ہے بڑا اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی اور داخلی پالیسی کا وہ یہ ہے کہ وہ کشمیری جو ہمیشہ پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے رہے ہیں اور آج بھی جب وہ شہید ہوتے ہیں تو اپنا کفن جو ہے وہ پاکستان کے پرچم کو بناتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ پاکستان کے بارے میں وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو رہے ہیں. اور اگر انہوں نے انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ انگیجمنٹ شروع کر دی تو یہ پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.